دنیا والے کوئی حیثیت نہیں دیتے ہوں گے. آج یہاں پر بہت بیٹھے ہوئے ایسے ہوں گے جو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جان لیں کہ آپ لوگوں کا جو رتبہ اللہ رب العزت کے یہاں ہے وہ کسی کے ہاں ہو نہ ہو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہمارے لیے یہ رتبہ کافی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے لیے جی رہے ہیں. آپ کے والدین نے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف اور صرف اس لیے یہاں پر لگایا کہ ہم آنے والی دنیا جو دائمی زندگی ہے اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے، اس میں ہمیں کوئی مقام مل جائے، اس میں ہمیں کوئی حیثیت مل جائے. اپنی تمام تر دنیا کی مجبوریوں کو، دنیا کی مشکلات کو سائڈ پر رکھ کر اور برطرف کر کے آپ کو اس چیز کے لیے مختص کیا. تو سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی حیثیت ہے. دوسری میری جان، سب سے بنیادی بات جو آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی حیثیت اختیار کر لی، ہم کوئی بہت بڑے آدمی ہو گئے، ہمارے پاؤں تلے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ہم جو ہیں اس گھمنڈ اور اس عجب میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ اور نعوذ باللہ جہنمی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، اس راستے کے لیے اپنی محنت اور تبدو کرنی پڑتی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. 10 سال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں احادیث ہے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف سال ڈیڑھ کا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا عرصہ 10 سال کا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 8 سال گزارے، ہم نے فلاں عرصہ گزارا، ہم پورے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے مشرعہ ہمارے اصحاب ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف ایک حدیث سننے کے لیے، صرف ایک حدیث، ایک صحابی کہہ سکتا تھا نا کہ میں ایک خاص حدیث کے لیے کیا جاؤں کسی کے پاس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا عرصہ گزارا ہے نہیں، سواری خریدی صرف اس ایک حدیث کے سفر کے لیے، اور اس حدیث کو سننے گئے، اور وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ فی عون العبد ما دام فی عون اخی. یہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سفر کیا. تو میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی پورے ہو گئے، نہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم اور علم والے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے. ہمیں جو ہے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اگر ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو پھر جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا. اس کے لیے محنت اور تبدو اور کوشش جاری رکھنی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ وہ کمرے میں بند ہو گئے اور سبق میں حاضری نہیں دے رہے تھے. تو ساتھیوں کو فکر ہو گئی کہ اتنا بہترین طالب علم آخر وہ کہاں گیا، کیوں سبق میں حاضری نہیں دے رہا. تو پتہ لگایا، تو انویسٹیگیشن کی، معلومات جان پڑتال کی، تو پتہ لگا کہ وہ اپنے ساتھ طالب علمی کے لیے سوکھی روٹیاں لائے تھے جو آخر کار ختم ہو گئے. پھر وقت گزاری کے لیے جو ان کے پاس کپڑے اور بسترے وغیرہ تھے وہ بھی سب کچھ بیچ ڈالا. اب ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر درس میں بیٹھ جائے. تو پھر طلباء نے، ساتھیوں نے جو ہے کچھ رقم اکٹھی کی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد درس میں بیٹھنا شروع. تو جان لو ہماری یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بڑوں کے سامنے. ہم نے اس سے بھی بڑھ کر قربانیاں دینی ہیں. جو آج ہم سفر کر کے دور دراز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ قبولیت اللہ کی کام، یہ اللہ قبول کرنے والا ہے کہ ہم سے پھر ہمیں کیا اہمیت دیتا ہے اور ہم سے کیا کام لیتا ہے. تیسری بات، دل چھوٹا مت کرنا کبھی بھی. آج آپ کو قاری احمد علی صاحب نظر آتے ہیں، مولانا احمد علی صاحب نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتے ہوں وہ گاڑی میں پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو نظر آتا ہوں کہ میں گاڑی میں پھرتا ہوں. آپ یقین جانیں ہماری طالب علمی آپ سے کوئی اچھی نہیں تھی. ایک چھپر میں ہم پڑھتے تھے، ایک چھپر میں، کچا چھپر ہوتا تھا. ہوا اور بارش جب چلتی تھی تو ہمارے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو قربانیاں دینے میں یہ نا امید مت ہونا کہ ہمارا کل آنے والا کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، تاریک ہوگا، روشن ہوگا. نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں. جس شخص نے بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں. اللہ چاہے تو آپ کو دنیا میں ہر ایک نعمت سے نواز دے. تو کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا.
لگے رہو اس ترتیب میں اور اس راستے میں کوشش کرتے رہو. اللہ جو راستے کھولے گا. یہ دنیا کما کر, لوگ دنیا کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ منصب کمانا ہوتا ہے نا, پیسے کمانا ہوتا ہے, اس پیسوں کا حساب دینا پڑتا ہے. یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بڑوں کے پاس لوگ دنیا لا کر قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس کو لے لیں, ہمارے دل کو تسکین ہو جائے. دنیا قدموں میں آتی ہے آپ کے, لیکن شرط اخلاص ہے. کبھی قاری صاحب نے یہ دل میں نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے کل کا نام کو جو ہے دنیا آ کر قدموں میں گرے گی, لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے. نہیں, قسمہ کرسی کی حالتوں میں کبھی ایک مسجد, کبھی دوسری مسجد, کبھی کوئی جانتا تھا, کبھی کوئی نہیں جانتا تھا, لگے رہے, اپنی محنت کرتے رہے. آج لاکھوں شاگرد, آج شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور ایک ترتیب ہے, ایک سلسلہ الذہب ہے جو چلا آ رہا. تو زندگی بھر محنت کرنی ہے اور اس محنت سے کبھی نا امید نہ ہونا. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. آخری بات, میرے پاس تھوڑا سا کوئی مصروفیت آ گئی, اچانک مجھے جانا پڑ رہا ہے, اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بیان بھی قاری صاحب سے کلوا کر تھوڑا پہلے کیا. آخری بات, میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ فی عون العبد, اللہ حامی اور ناصر ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے اپنے بندے کا جب تک فی عون اخیہ, جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو بھیا جان لو, حضرت ابراہیم ابن حدم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابراہیم ابن حدم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر علم جو ہے, یہ رحلت کا کام جو ہے سفر علم کے لیے, یہ آپ کو مصائب اور آفات سے بچاتا ہے. تو حضرات جان لیں کہ آج آپ لوگوں نے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنے مشکل حالات میں, تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی آپ کے اوپر جو آنے والے مسائل ہیں اس کو رفع کرنے کی. اور جب تک اس کام میں لگے رہو گے, جب تک آپ لوگ ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں گے, تو جان لیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد میں لگا رہے گا, آپ کے لیے کوشش کرتا رہے گا, آپ کو مسائل سے بچاتا رہے گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ہم جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے ہمارے اوپر. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. بس یہ چند گزارشات تھی. آپ لوگ, میں بھی آپ لوگوں کی طرح آپ کا بھائی ہوں. آج سے پہلے ہم بھی ادھر ہی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاری لطیف اللہ صاحب میرے استاد ہیں, میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید پڑھا ہے. تو اگر آج آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں, یقین کریں ہمارے کوئی بھی ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بات کریں گے. یہ اللہ کی توفیق ہے. تو محنت کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.